ناظرین، آج کل ایشیا کرکٹ کپ چل رہا ہے. میں نے پہلے پاکستان اور بھارت کے میچ کے بعد کوئی میچ نہیں دیکھا، لیکن کرکٹ ہے، ہمارے بلڈ میں ہے، لوگ تو دیکھ رہے ہیں. تو آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اوور آل ہمارا جو کرکٹ کی ٹیم کا پرفارمنس ہے اور مورائل ہے وہ کس حد تک انٹیکٹ ہے، اور آگے جو فائنل میں چانسز ہمارے کتنے ہیں، اور اگر فائنل میں ہمارا ٹاکرا پھر انڈیا کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب. جی، پاکستان کے 2 میچز باقی ہیں. اگر پہلا میچ جیت جائے تو، یعنی کہ اگر بنگلہ دیش سے جیت جائے تو پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا، اور فائنل میں پہنچ گئے تو انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا، جو کہ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان اور انڈیا کا تیسرا میچ ہوگا. پہلے 2 میچز تو انڈیا آرام سے جیت گیا تھا، دونوں ہی 1 سائیڈڈ تھے، اور پاکستان نے کسی قسم کی کوئی خاص مزاحمت نہیں کی، اور نان ایشوز کے اوپر زیادہ میچوں میں بات ہوئی. پہلے میچ میں وہ ہینڈ شیک کا مسئلہ زیادہ ڈسکس ہوا، اور کسی بندے کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ پاکستان کی ٹیم میں کیا کوئی خامی ہے یا کیا اس میں پرابلم ہے. دوسرے میچ میں وہ 1-2 جیسچرز سے کھلاڑیوں کے انفرادی، ان کے اوپر بات ہوتی رہی، میچ پہ بات اس میں بھی کمی ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اگر کرکٹ والے جو ہیں، چاہے کھلاڑی ہوں، چاہے مینجمنٹ ہو، چاہے لوگ ہوں، کمنٹیٹرز ہوں، ان کو کرکٹ کے اوپر زیادہ بات کرنی چاہیے. جو ان کے انفرادی فیل ہیں، جیسچرز ہیں، اس کے اوپر کم بات کرنی چاہیے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں اوور آل پرابلم کیا ہے. تو ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا پرابلم نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی ٹیم اگر ہم انڈیا سے کمپیریزن کرتے ہیں تو کمزور ٹیم ہے. انڈیا کے 2 بہت بڑے کھلاڑی جو ابھی چند ماہ پہلے تک ان کی ٹیم کا حصہ تھے، روہت شرما اور کوہلی، وراٹ کوہلی، وہ چلے گئے. ان کی ریپلیسمنٹس آئیں، ریپلیسمنٹس بھی انہی کے معیار کی تھیں اور وہ اسی طرح پرفارم کر رہی ہیں. تو انڈیا کے پاس اتنا بڑا پول ہے کہ ان کا جب بھی کوئی کھلاڑی ریٹائر ہوتا ہے یا کرکٹ چھوڑتا ہے تو جو بندہ اس کو ریپلیس کرتا ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ پول نہیں رہا، زیادہ کھلاڑی ہیں نہیں، اور مجھے تو اب ترس آتا ہے سلیکٹرز کے اوپر اور بورڈ کے اوپر اور جتنے بھی لوگ ہیں مینیجر کوچز کے اوپر کہ وہ کریں تو کریں کیا. پیچھے پول ہی نہیں ہے، تالاب سوکھا ہوا ہے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس میں کوئی گنجائش ہے. وہی کھلاڑی بار بار ری سائیکل ہوتے ہیں. ہمارے پاس 6-7 فاسٹ بولرز ہیں، نام کے فاسٹ بولرز ہیں، اتنے اچھے نہیں ہیں جس طرح کہ پاکستان کے جو فاسٹ بولرز ہوا کرتے تھے، جو کہ پوری دنیا میں ان کا ایک ٹیرر تھا. آپ کسی کا ایک نام لے لیں، شعیب اختر کا لے لیں، وسیم اکرم، وقار، عمران خان، یعنی کہ ہر دور میں نا ہمارے پاس سٹار فاسٹ بولرز. اور این چیپل اور جیسے بڑے بڑے جو کرکٹ کے کھلاڑی اور کپتان اور کمنٹیٹرز، وہ تقریباً جب بھی پاکستان کا میچ ہوتا تھا تو ہمیشہ یہ ان کا تبصرہ ضرور ہوتا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کون سی فیکٹری لگی ہوئی ہے جو اتنے فاسٹ بولر پیدا کرتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اب ماضی کی بات ہے. اب ہمارے پاس ایوریج بالرز ہیں. کوئی دن اچھا ہوتا ہے، کسی دن وہ ان کی ذرا ردم اچھا بن جاتا ہے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے، ادروائز وہ اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں. تو اس ٹیم کے کم بیک، ایک ورلڈ ہے کم بیک، اور پلیئرز کرتے رہے ہیں کم بیک. ہم نے دیکھا کہ ان پہ وہ بیٹ فارم کا وہ آتا. دیکھیں، بڑے جو پلیئرز ہیں ان کے بڑے بڑے فیلیئرز کے بعد کم بیک کرتے رہے. ایک سیریز ایسی تھی، رکی پونٹنگ بہت بڑا پلیئر تھا، تو ایک سیریز میں اس کے 5 ڈکس تھے، پھر اس کا کم بیک 197 کے ساتھ، وہ آلموسٹ ڈبل سینچری ہے. تو رکی پونٹنگ جیسے بڑے پلیئرز کے کم بیک ایسے ہوتے رہے، رچرڈز اور لارا کے، اور پاکستان میں دیکھا جائے تو ظہیر عباس کے اسی طرح کے کم بیک ہوتے رہے. لیکن ہمارے پاس جو موجودہ لاٹ ہے اس میں کوئی اس طرح کا بیٹسمین نہیں ہے کہ جو کہ اس لیول کا پلیئر ہو جن کی مثالیں دے رہے تھے. تو کم بیک ہوگا بھی کسی کا، فرض کریں 4-6 انڈے دینے کے بعد کم بیک ہوگا بھی تو 40-50 سے ہی ہوگا. بڑا کم بیک پھر بھی شاید نہ ہو. نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کرکٹ کی تھوڑی سی فارم چینج ہو گئی ہے. جو پچھلی کرکٹ تھی اس کا جو تھا سٹائل، سٹرکچر، کہ اس میں 197 سے جی وہ بالکل، مطلب اگر ہم T20 کی بات کریں، ظاہر ہے اس میں 197 نہیں ہونا، لیکن T20 کا جو پیمانہ ہے نا وہ سکور سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 70 سکور
کتنی بالوں میں، بہت صحیح ہے۔ یا 40 اگر ہے 8 10 12 بالوں میں، تو یہ اس کا اسٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ T20 کا پیمانہ ہے۔ تو اگر کوئی کم بیک ہوتا ہے جو کہ 15 گیندوں میں 50 کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا کم بیک ہے، وہ 200 نہیں ہے 50 ہے، لیکن وہ 15 گیندوں میں ہے، تو اس کے حساب سے کوئی کم بیک۔ لیکن ان میں کوئی ایسی مطلب ان سب کی جو ڈومیسٹک T20s ہیں، ان میں سے کسی کا بھی جو اسٹرائک ریٹ ہے، کیریئر اسٹرائک ریٹ جو ہے ڈومیسٹک میں جو آپس میں کھیلتے ہیں، ڈومیسٹک بھی 130 سے اوپر نہیں ہے، جبکہ اب انٹرنیشنلی تو آپ کو 140-50 والے چاہیے۔ تو پاکستان کی ٹیم کا وہ معیار ہی نہیں ہے، وہ پاکستان کے پاس وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے جو کہ انٹرنیشنل T20 ٹورنامنٹ کو جیت سکے۔ اور اس میں اس طرح سب سے بڑی اس کی مثال ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں پاور ہٹرز نہیں ہے، جبکہ ہر ٹیم میں 2-3 پاور ہٹرز ہوتے ہیں۔ ایک پاور ہٹر، 1 یا 2 آپ کو اپر آرڈر میں چاہیے ہوتے ہیں، 1 یا 2 نیچے چاہیے ہوتے ہیں، مڈل اینڈ لیٹ مڈل آرڈر ڈاکٹر میں۔ صاحب ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے نا ہمارے ملک میں؟ اچھا، یہ تو خیر ہمارے ملک میں ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ ہے تو آئے سامنے۔ نہیں، سامنے کیسے ہے؟ اگر وہ ایک صحیح سسٹم کو بنانا چاہیے۔ کچھ سٹارز کھلاڑی کے جن کے نام آپ نے لیے، وہ ان کے تو ہم جانتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے کہا کہ جی اس کو میں نے ٹی وی میں دیکھا، اس کو میں نے وہاں جم خانہ میں اس نے مجھے پریکٹس میں وہ کرائی تو میں نے ادھر سے وہ کر لیا۔ اچھا، تو یہ ایک چانس قسم کے بائی چانس جیسے وہ ہوتا ہے نا ڈیٹیکشن، ڈسکوری، وہ ہو گئی ہے۔ تو اب عمران خان جیسا بندہ وہ ٹی وی پہ نہیں بیٹھا ہے جو اس وقت کرکٹ بورڈ میں ہے کہ چلو، اور پھر اس کو آگے پہچان بھی ہو ہے، تو اس طرح وہ ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ اس کی جو پوری اس کو ٹیپ کرنا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ تو اب آپ نے جو ہے نا سسٹم کی نفس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو باقی ہمارے سسٹم سے فلاز ہیں۔ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ چائے کی پیالی پہ بنا تھا، نہ تو بورڈ تھا نہ بندے تھے، چائے پی رہے تھے لاہور جم خانہ میں جسٹس کارنیلیس اپنے 3-4 دوستوں، وہیں بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آیا کہ کرکٹ بورڈ ہونا چاہیے۔ چونکہ ان کے رسائی تھی، وہ چیف منسٹر جو پاکستان کے پنجاب کے پہلے تھے ممدوٹ، افتخار علی ممدوٹ، ان کے پاس چلے گئے جسٹس کارنیلیس، اور جو ان کے 3-4 دوست تھے وہ بھی اسی لیول کے دوست تھے جو کہ حکومتی قریب تھے۔ انہوں نے جا کے چیف منسٹر کو آئیڈیا دیا کہ ایک پاکستان میں کرکٹ ہونی چاہیے، اب کرکٹ کون کرائے گا، تو اس کے لیے ایک بورڈ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی جسٹس کارنیلیس کے اس آئیڈیا کے اوپر جو چائے پیتے ہوئے ان کے ذہن میں آیا تھا۔ اس کا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں۔ 1948 میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے انڈیا آ رہی تھی، تو وہ جو چائے پیتے ہوئے آئیڈیا آیا تھا نا، تو اس میں آئیڈیا یہ آیا تھا کہ جب ویسٹ انڈیز نے انڈیا آنا ہے تو کیوں نہ پاکستان آ کر بھی ایک میچ کھیل لے۔ تو اس کے لیے وہ چیف منسٹر کے پاس گیا، اور جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو انہوں نے رابطہ کیا حکومتی سطح پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی انویٹیشن تو بھیجے نا، کوئی دعوت نامہ تو بھیجے، ہم مطلب زبانی تو نہیں آ سکتے۔ تو پھر فیصلہ کیا گیا چلے ایک بورڈ بناتے ہیں، اور پھر بورڈ نے ان کو خط لکھا، اور اس خط کے رسپانس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے جو 5 ٹیسٹ میچز تھے انڈیا میں، تو وہ ہوا یہ تھا کہ 3 ٹیسٹ میچز اور تیسرے اور چوتھے کے درمیان 10 دن کا گیپ رکھا گیا، اور اس 10 دن میں وہ لاہور آئے اور ایک 4 روزہ میچ کھیلا۔ تو اس طرح یہ آغاز ہوا تھا۔ پھر کرکٹ آہستہ آہستہ اوور دا ڈیکیڈز ڈیولپ کرتے کرتے ہمارا بہت بڑا انفراسٹرکچر بن گیا۔ لیکن اب وہی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے میڈیکل میں، آٹو امیون ڈیزیز، یعنی کہ وہ آٹو امیون ڈیزیز کو باہر کا فیکٹر نہیں ہوتا، اندر سے ہی وہ جسم کو ختم کر رہی ہوتی ہے، کھا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا کرکٹ بورڈ جو ہے، یا ہماری جو کرکٹ ہے اوور آل، وہ آٹو امیون ڈیزیز کا شکار ہے۔ اس کو اب کہیں باہر سے کچھ نقصان پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے۔ تو یہ بورڈ تو بن گیا چائے کی پیالی پہ، اس کے بعد بورڈ نے بہت اچھی ٹیم ڈیولپ کی، اور اس ٹیم نے پھر آ کے تقریباً ورلڈ کپ بھی کھیلے، پھر وہ ورلڈ کپ جیتا بھی ہے۔ آج کل ایک ہم نے درمیان میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ٹیم کو کاکول بھیجا تھا، اس کا آپ کے بارے میں کیا خیال؟ اچھا، اس کے اوپر مطلب پاکستان میں کوئی بولتا نہیں ہے، اتفاق سے چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے فزیولوجی پڑھی ہوئی ہے، تو جس دن میں نے یہ خبر پڑھی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کاکول جا رہی ہے، تو امیڈیٹ میرا رسپانس یہ تھا کہ جو لڑکے کاکول جائیں گے
اس میں سے کچھ لڑکے 6 مہینے کے لیے، کچھ 1 سال کے لیے ناکارہ ہو جائیں گے، وہ پاکستان کے لیے آئندہ کم از کم سال 6 مہینے تو کھیلنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور ہوا بھی ایسے ہی، یہ پچھلے سال اپریل میں گئی تھی. یہ انتہائی ایک غلط فیصلہ تھا. اس کی وجہ سے